الله. أعوذ بالله من النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى شفيعنا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين الطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا، لا سيما على بقية الله العظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه فدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: كلنا سفر النجاة ولكن سفينة جدي الحسين أوسع في لجج البحار أسرع. بلند واسع صلوات پڑھ دیجیے. اپنے اموات کے لیے اور بالخصوص عزادار امام حسین ہمارے عزیز بھائی مولانا عباس صاحب کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے. امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی حفاظت کے لیے، عزاداران امام حسین کی حفاظت کے لیے دنیا کے کونے کونے میں آج چہلم کی مناسبت سے عزاداری ہو رہی ہے، اور کربلا کی سرزمین پر کروڑوں کی تعداد میں پیدل چل کر اپنے مولا کی خدمت میں فرصت دینے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی جگہ جگہ جلوس ہیں اور عزاداری کے لیے مقررہ جگہوں پر جا رہے ہیں. ان سب کی حفاظت کے لیے اور دشمن کے شر سے بچنے کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے. ایک دفعہ مل کے نعرہ حیدری لگا دیجیے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ولائے اہل بیت کی نعمت عطا کی. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا شکر بجا نہیں لایا جا سکتا. یہ اللہ کی نعمت عظمیٰ ہے جو ہمیں عطا ہوئی ہے، اور اہل البیت علیہم السلام ہی سفینہ نجات ہیں، کشتی نجات ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ بچ گیا اور کامیاب ہو گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. تو یہ وہ کشتی ہے جس پر ہم سوار ہیں، اور اس کی نشانی یہی مجالس اور یہی عزاداری کے پروگرام میں شریک ہو کر اپنی ولایت اور اپنی محبت کا اظہار ہے. جس سے انسان محبت کرتا ہے تو اس کے کردار سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، اس کے غم میں غم زدہ ہوتا ہے. حدیث میں ہے کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہمارے خوشی کے ایام ہوتے ہیں تو ان کے دل میں مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اور جب ہماری مصیبت کے ایام ہوتے ہیں تو اس پر وہ غمزدہ ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہیں، اللہ کے ایک ایسا نمائندہ ہیں جنہوں نے اللہ کے تمام نمائندگان حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم علیہ السلام تک سب ظاہر ایک ہی دین کو لے آئے، اور وہ دین اسلام تھا. سب اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے، سب انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے. لیکن ہر دور میں جو بھی اللہ کا نمائندہ آیا اسے بڑی تکلیفیں دیکھنا پڑی، بڑی اذیتیں دیکھنا پڑی، اور ہر نبی کی قوم نے اس نبی کی قدر نہیں کی، اس کو جھٹلایا. معجزات دیکھنے کے باوجود ان پر ایمان نہیں لائے. پھر ان پر عذاب آتا رہا مختلف شکلوں میں. قرآن میں بڑی تفصیل سے تذکرے انبیاء کے موجود ہیں جس میں بتایا گیا ہے
کہ کس نبی کے ساتھ اس کی امت نے کیا کیا اور پھر اس پر کس طرح عذاب آیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک کو عالمین کے لیے رحمت قرار دیا اور اپنی رحمت کا مظہر بنا کے بھیجا۔ اور آپ کے لیے یہ شرف ہے کہ فرمایا کہ اے میرے پیارے، جب تو ہے تو تیری موجودگی میں ان پر عذاب نہیں لاؤں گا جیسے پچھلی امتوں پر لاتا رہا، اور اگر تیرے بعد تجھ سے رابطے میں رہیں گے اور استغفار کرتے رہیں گے تب بھی عذاب نہیں لاؤں گا، لیکن حساب تو آگے ہوگا اور وہ بڑا سخت حساب ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے زیادہ دین کی تبلیغ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرنے والے نبی ہیں۔ خود حضور پاک نے فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کہ کسی بھی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی تبلیغ دین کے سلسلے میں جتنی مجھے اذیت دی گئی۔ آپ حضور پاک کی زندگی کا مطالعہ کریں، یہ جو 23 سالہ تبلیغ کے ہیں، ایک لمحہ بھی آپ کو آرام اور سکون نہیں دیا گیا۔ جہاں آپ پر پتھر برسا کر آپ کو زخمی و لہان کیا جاتا ہے، کبھی آپ کے سجدے کی حالت میں اوجری آپ کی پشت پر پھینک کر آپ کو اذیت دی جاتی ہے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا کر اذیت دی جاتی ہے، کبھی آپ کے قتل کے منصوبے بنتے ہیں، آپ کو مکہ چھڑوا دیا جاتا ہے، لیکن حضور پاک طائف کی بستی میں جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اتنی آپ کو اذیت دی گئی کہ آپ کی نالین مبارک بھی خون سے بھر گئی، اور جبرائیل نے آ کر یہ عرض کیا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میرا حبیب اجازت دے تو ان بستی والوں کو لڑ دو۔ تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ جبرائیل بھائی میری قوم نادان ہے، یعنی اتنی اذیتیں برداشت کرنے کے باوجود بد دعا نہیں کی۔ اور جب مدینہ منورہ میں آتے ہیں 10 سال میں 70 جنگیں، کوئی ایک لمحہ ہے جس میں سکون نصیب ہوا ہو؟ اور ایسے بدو جاہل تھے کہ آپ کا نام لے کر پکارتے تھے، توہین کرتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے پیارے کا اس طرح نام نہ لیا کرو، یا رسول اللہ کہا کرو۔ آتے ہیں، آپ کو ایک عرب بدو آتا ہے، آپ نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی اس کی جو کنارے تھے بڑے سخت قسم سے، ایسا جھٹکا دیتا ہے کہ آپ کا گلا جو ہے زخمی ہو جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے گردن سے پکڑ کر کھینچ کر کہ مجھے اللہ کے مال سے دو، یہ میرے 2 اونٹ بھر دو۔ یعنی یہ ایسا گستاخانہ انداز، آپ کے اصحاب چاہتے ہیں اس کو جھڑک دیں، آپ کہتے ہیں نہیں، اسے کچھ نہ بولو۔ البتہ اس سے پوچھتے ہیں تجھے جو میرے ساتھ یہ کیا ہے تیرے ساتھ بھی ایسا کیا جا سکتا ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ جب حضور پاک نے یہ سنا تو حضور پاک نے کہا کہ اس کا 1 اونٹ بار کا کھجور کا دے دو، ایک دوسرا اونٹ جو ہے جو بار دے دو۔ اور پھر آپ اپنی امت کو مستقبل میں ہلاکت سے بچنے کے لیے باقاعدہ ایک پروگرام دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میرے بعد میں ہدایت کے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک میرے اہل بیت ہے، یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، تم نے ان دونوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ایک کو لوگے تو دوسرا لازمی لینا پڑے گا، اگر ایک کو چھوڑو گے تو دوسرا بھی تم سے چھوٹ جائے گا، اور یہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض پر آئیں گے۔ لیکن نہ قرآن کی قدر کی، نہ معلمین قرآن اہل البیت کی قدر کی۔ فرماتے رہے کہ دیکھو یہ میرے اہل بیت مجھ سے ہیں، ان سے محبت مجھ سے محبت ہے، مجھ سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ ایک ایک کا نام لے کر
غدیر خم میں ایک ایک کا نام لے کر جہاں یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں رہبر ہوں اس کے علی مولا و رہبر ہے۔ من والاہ قد والا من حاربہ قد حارب، ایک ایک جملے سے سمجھاتے رہے۔ کون سا مرحلہ تھا جہاں امت کو نہیں بتایا کہ نجات کا رستہ اہل بیت، میرے اہل بیت سے وابستگی ہے۔ اور بالخصوص آج ہم جس عظیم امام محسن انسانیت سید الشہداء کی یاد منا رہے ہیں، حضور پاک نے اپنے اس فرزند کے لیے کس قدر تاکید کی۔ یہاں یہ فرمایا کہ سنو، حسن و حسین میرے بیٹے ہیں۔ فرمایا یہ حسن و حسین دونوں امام ہیں، یہ گھر میں بیٹھے رہیں یا قیام کریں، تم نے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ پھر فرمایا یہ دونوں حسن و حسین اس امت کے سبط ہیں، سبطہ یہاں ہے۔ پھر فرمایا یہ دونوں حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان سے محبت کرنا، ان سے جا کر ہدایت لینا، ان کو اذیت نہ دینا۔ اور پھر اپنے پیارے حسین کے لیے، یعنی یہ امت کو اس انداز سے سمجھیں۔ جب حسن و حسین آپ خطبہ دے رہے ہوتے تھے، جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو خطبہ چھوڑ کر دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ اور اپنے بیٹے حسین کے لیے خصوصی طور پر ایسے ایسے جملے ہیں کہ ایک جملے پر بھی اگر امت عمل کر لیتی تو امت کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ جب ظلم باطل کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوں گے اور حق کو باطل سے جدا نہیں کیا جا رہا ہوگا تو میرا حسین ایک ایسا چراغ ہے، حسین سے وابستہ ہو جاؤ گے تمہیں حق کی شناخت ہو جائے گی۔ اور پھر کبھی فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اور جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی۔ اور کبھی فرمایا من احب ان یحبہ اللہ فلیحب حسینا، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے پیار کرے، اللہ اس سے پیار کرے، اسے چاہیے حسین سے پیار کرے۔ حسین سے محبت اللہ سے محبت ملتی ہے۔ جو حسین کے در پر آ گیا تو اللہ اسے پسند کرتا ہے کہ یہ میرا حسین کا ہو گیا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی ہے، بہت وسیع مفہوم ہے اس کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کلنا سفن النجات، ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، سب نجات کی کشتیاں ہیں، جس کشتی پر سوار ہو جاؤ کامیاب ہو۔ لیکن پھر فرماتے ہیں ان سفینۃ جدی الحسین اوسع، لیکن جو کشتی میرے دادا حسین کی ہے وہ زیادہ کھلی ہے، وہ زیادہ وسیع ہے۔ وفی لجج البحار اسرع، اور سمندر کی تند و تیز لہروں میں تیزی سے وہ گزر کر جاتی ہے۔ یعنی جب میدان محشر ہوگا اور میدان محشر میں حساب ہو جائے گا اور بڑی تیزی سے جہنم کی آگ کے شعلے جو ہیں آگے بڑھ رہے ہوں گے گناہگاروں کو لینے کے لیے، تو میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ جن لوگوں نے مولا حسین کے لیے گریہ کیا ہوگا، آنسو بہایا ہوگا، تو یہ جو آنسو بہتے ہیں حدیث میں نے پڑھا ہے فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہ
ان کے پاس ہمیں سمجھانے کے لیے شیشیاں ہوتی ہیں، اس میں وہ آنسو جمع کرتے جاتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، گناہگاروں کو آگ کے شعلے آگے بڑھیں گے ان کو گھیرنے کے لیے، تو یہ اس رونے والے کی آنسو حسین پر بہائے گئے آنسو جو ہیں وہاں کام آئیں گے۔ وہی فرشتہ یہ آنسو کا اس طرح ایک چھڑکاؤ کرے گا اور 1,00,000 میل فاصلے تک وہ آگ اس سے دور ہو جائے گی۔ یہ وہ بات ہے جو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فی لجج البحار اسرع، یہ ایسی کشتی ہے کہ جب یعنی یہ آگ کا سمندر ہوگا، جہنم کی آگ کا سمندر، اس میں سے نکالنے کے لیے بڑی تیزی سے یہ کشتی جو ہے ان کو نکال کر لے جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں ہر نبی آیا اور ہر نبی نے یہاں اس زمین پر بیٹھ کر گریہ ازاری کی۔ حضرت آدم سفر کرتے کرتے جب ایک جگہ پہنچتے ہیں تو پاؤں الجھتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے پاؤں کو، گھبرا جاتے ہیں کہ کوئی مجھ سے اور غلطی ہو گئی، تو جبرائیل کہتے ہیں نہیں، کوئی غلطی نہیں ہوئی، آپ ایسی سرزمین پر آئے ہو جس سرزمین پر آخری پیغمبر کا نواسا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا یہاں ذبح کیا جائے گا، اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر آپ کا خون بھی شامل ہو گیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے مولا حسین کے مصائب پڑھے اور حضرت آدم نے بیٹھ کر گریہ کیا اور کہا اللہم لعن یزیدہ، اللہم لعن یزیدہ، اللہم لعن یزیدہ۔ بس یہی لعنت بھیجنا تھی مولا کے قاتلوں پر کہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور حضرت آدم جو ہے میدان عرفات میں پہنچ جاتے ہیں اور اماں حوا سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہر نبی کے بارے میں اسی طرح کے واقعات موجود ہیں۔ حضرت نوح کا نام نوح نہیں تھا، آپ کا نام عبد الملک عبد المالک تھا، آپ کو نوح کیوں کہا گیا؟ مولا حسین کے غم میں اتنا روئے کہ آپ کا نام ہی نوح ہو گیا۔ اور آپ کے 4 بیٹے تھے اور چاروں بیٹوں میں امام حسین علیہ السلام کے حروف ہیں حام، سام، یام اور نام، یعنی یہ آپ کے چاروں بیٹے، یعنی اس قدر حسین سے عشق تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم اسی سرزمین سے گزرتے ہیں، اسماعیل اس سرزمین سے گزرتے ہیں، اور پھر یہ سارے انبیاء مولا حسین کے عزادار ہیں۔ مولا حسین کی عزاداری انہوں نے مولا حسین کی شہادت سے پہلے کی، اور جبرائیل اس وقت آ کے مولا حسین کے مصائب ان کے سامنے پڑھتے تھے۔ اور جب حضور پاک کے ہاتھوں پہ حسین آتے ہیں تو بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابھی تو میرے سردار خوش تھے اور اپنے بیٹے حسین کے ساتھ پیار کر رہے تھے، میں نے دیکھا تو زور زور سے رو رہے ہیں، میں پریشان ہو گئی، زور زور سے رو رہے ہیں۔ میں آگے بڑھی، پوچھا کیا وجہ ہے، تو کہنے لگے یہ میرا بیٹا حسین جو ہے اسے میری امت کے بد کردار بھوکا اور پیاسا کربلا میں ماریں گے، اور کہا کہ مجھے جبرائیل نے آ کر اس کربلا کی خاک دی ہے، اور وہ خاک جناب ام سلمہ کے سپرد کر دی، اور جناب ام سلمہ سے کہا کہ دیکھو جس وقت یہ شیشی خون بن جائے اور خون بننے لگے تو سمجھ جانا میرا بیٹا حسین قتل ہو گیا۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ عاشوراء کا دن تھا، میں نے خواب میں دیکھا میرے سردار سید الانبیاء ہے، آپ کا امامہ آپ کے گلے میں ہے، خاک آلود ہے، زور زور سے رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگے میرا بیٹا حسین قتل ہو گیا، میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ جب بی بی زہرا نے پوچھا تھا کہ بابا جب میرا بیٹا حسین مارا جائے گا تو ہم نہیں ہوں گے، تو آپ نے فرمایا تھا ہاں بیٹا زہرا میں بھی نہیں ہوں گا، علی بھی نہیں ہوں گے، تم بھی نہیں ہوگی، حسن بھی نہیں ہوں گے۔ تو بی بی نے پوچھا پھر میرے بیٹے پر روئے گا کون، تو آپ نے جواب میں کہا تھا اللہ تبارک و تعالی
ایک قوم پیدا کرے گا جو قوم تیرے بیٹے کی قبر پر آئے گی اور آ کر تیرے بیٹے کو یاد کر کے اس طرح روئیں گے جس طرح وہ اپنوں کو نہیں روتے۔ عزاداروں، بس یہی وہ ایام ہیں کہ جو آپ یاد کر کے حسین کو رو رہے ہیں، یہ وہ دعا ہے حضور پاک کی۔ تو بی بی زہرا نے پھر بتایا کہ پھر ایسی قوم کی شفاعت قیامت کے دن میں کروں گی، پھر ان کو میں جہنم نہیں جانے دوں گی۔ اے عزاداران امام حسین، کربلا میں جب یہ سب ذبح ہو گئے، پیاسے مارے گئے، ایسے بدبخت تھے، مولا حسین بار بار ان کے پاس آتے ہیں، کبھی اپنے نانے کا لباس پہن کر، کبھی اپنے نانے کی سواری پر بیٹھ کر، کبھی قرآن اپنے سر پر اٹھا کے کہتے ہیں ٹھہرو میری بات سنو، جلدی نہ کرو۔ پھر پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ مجھے کیوں مارتے ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا بندہ مارا ہے، اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ پھر پوچھتے ہیں یہ بتاؤ میں نے کوئی دین میں تبدیلی کی ہے اس وجہ سے میرے مخالف ہو گئے؟ جھنجھوڑتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے نانے نے میرے بارے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرمایا کہ جوانان جنت کے سردار ہیں؟ اگر جنت کی سرداری ہمارے پاس ہے تو ہمیں قتل کیوں کرتے ہو؟ اور اس کے بعد ایک بڑا درد بھرا جملہ ہے جو مولا نے فرمایا، کہا مجھے یہ بتاؤ اس پوری دھرتی میں کیا رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا میرے سوا کوئی اور ہے؟ کہ یہی بات کافی نہیں کہ تم میرے مارنے سے باز آ جاؤ؟ عزاداروں کچھ نہیں سنا گیا، بس وہ وقت بڑا مشکل تھا بی بی زینب کے لیے۔ جب دیکھا کہ میرا بھائی مجھے نظر نہیں آ رہے، خیمہ گاہ میں اپنی آخری حد تک آئے جسے تلِ زینبیہ کہتے ہیں، اور ایک دفعہ کہا اما بھی کو مسلم، تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ ابو عبداللہ الحسین نواسہ رسول کو قتل کیا جا رہا ہے، تم سب دیکھ رہے ہو۔ پھر عمر ابن سعد ملعون کو آواز دے کر کہا کہ تو دیکھ رہا ہے اور رسول کا بیٹا ذبح ہو رہا ہے۔ جب بی بی نے دیکھا کوئی چارہ نہیں تو دوڑی دوڑی اس جگہ آئی جہاں ہمارے حسین علی زین العابدین سو رہے تھے، کندھا ہلایا، کہا علی بیٹا دیکھو تمہارے بابا نظر نہیں آ رہے۔ ادھر علی زین العابدین نے عصا کا سہارا لیا، کھڑے ہوئے، خیمہ کا پردہ ہٹایا اور ایک دفعہ کہا السلام علیکہ یا عباد اللہ، اے میرے بابا پر سلام۔ اور وہ دیکھو بی اماں میرے بابا کا سر نو کے نیزہ پر معراج کر رہا ہے۔ عزاداران امام حسین، بڑا مشکل وقت تھا جب بی بی زینب اپنے بھائی کی لاش کا وداع کرنے آئی ہے۔ لاش کی حالت دیکھی تو بڑی پریشان ہو گئی، ایک دفعہ مدینے کی طرف رخ کیا اور یہ جملہ بھی کہا انت اخل حسین، میرا مدینے والا بھائی حسین تو ہے؟ جس کو میرا نانا اپنے کندھوں پر سوار کرتا تھا وہ حسین تو ہے؟ اور پھر اپنے نانا کو آواز دے کر کہا یا جدہ، اے میرا نانا، ہاذا حسین، یہ تیرا حسین ہے جس کے لیے تو اتنی وصیتیں کرتا تھا، خون میں لت پت ہے، اس کو پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ عزاداروں، بڑا مشکل تھا کہ بی بی زینب نے کربلا کو چھوڑا، عورتوں کا کمزور کاروان لے کر اسیری کی حالت میں کوفہ کا منظر بھی بڑا سخت تھا بی بی کے لیے، لیکن کوفہ والے وہ لوگ تھے کہ جو جانتے تھے یہ کون ہے۔ کوفہ میں بھی آپ نے خطبہ دیا، ابن زیاد ملعون نے جب یہ کہا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا کیا، تو بی بی نے بڑا جواب دیا ما رأیت الا جمیلا، میرے رب نے جو کچھ ہم سے کیا بہت ہی خوبصورت کیا۔ یعنی بی بی نے یہ جواب دیا اللہ نے میری قربانی کو قبول کر لیا اور میرے حسین کے ذریعہ اپنے دین کا بیمہ کر دیا۔
لیکن سخت ترین مرحلہ وہ تھا جب بی بی دمشق میں پہنچی ہے۔ یہ لمبا سفر، سینکڑوں میل کا راستہ، جگہ جگہ کی اذیتیں، تکلیفیں، یہ لٹا ہوا کاروان، اسیروں کا کاروان تکلیفوں سے گزرتا ہوا یزید کے دربار میں یہ کاروان موجود ہے۔ یزید نے اپنی فتح کا اعلان کیا۔ یزید نے کہا نہ تو وحی اتری ہے نہ قرآن آیا ہے، یہ سب بنی ہاشم کا کھیل تھا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ دیکھیں عزادارہ نے امام حسین، دو خطاب ہیں جنہوں نے یزید کا تمام پلان اور ان کا تمام سسٹم جو ہے اسے الٹ کر رکھ دیا، اور جو کچھ یہ بنی امیہ کا فرزند چاہتا تھا وہ نہیں ہوا، اور اللہ کا نظام جو ہے وہ بچ گیا۔ ایک بی بی کا خطاب دربار میں اور دوسرا مولا علی زین العابدین کا خطاب مسجد میں۔ بی بی نے اس ملعون کی یہ آواز سنی، سننے کے بعد یزید سمجھ رہا تھا یہ ایک کمزور سا کاروان ہے، قیدی ہیں، اسیر ہیں، اور وہ بڑا خوش تھا کہ میں نے اپنے بڑوں کا بدلہ لے لیا۔ بی بی نے بڑا فصیح و بلیغ خطبہ دیا، اور اس میں وہ جملے جس میں بی بی نے اپنی فتح کا اعلان کیا ہے، بڑا دلیرانہ، شجاعانہ، حیدر بیٹی نے آواز دے کر کہا یزید تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں تجھ سے گفتگو کروں، لیکن میں یہاں پر کھڑے ہو کر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قیدک وسع سعیک وناصب جہدک۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ تو نے کیا ہے یہ کم ہے، تو اور ظلم بڑھا دے، تو اور اپنی طاقت ڈال دے، لیکن میں علی کی علی بیٹی آج اعلان کر رہی ہوں واللہ لا تمحو ذکرنا، اللہ کی قسم تم ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا، یہ ہمارا ذکر باقی رہے گا۔ اور پھر فرمایا واللہ لا تمیت وحینا، اللہ کی قسم تو ہماری وحی کو نہیں مٹا سکتا۔ تو یہ کہہ رہا ہے قرآن نہیں آیا، میں قرآن کی وارث کھڑی ہوں، میں وحی کی وارث ہوں، میں نبوت والی ہوں، میں رسالت والی ہوں، میں اللہ کی نمائندگی میں یہاں کھڑی ہوں، میں اعلان کر رہی ہوں یہ قرآن بھی باقی رہے گا، یہ ذکر بھی باقی رہے گا۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کربلا کس طرح زندہ ہے، آج شام میں بی زینب کی حکمرانی ہے۔ عزادارو یہی دن تھا کہ جب یہ کاروان فتح و نصرت کا ڈنکا بجا کر یزید مجبور ہو گیا کہ شام میں امام حسین کی عزاداری ہو، یزید کے گھر میں سیاہ پوش بنے اور وہیں پر ماتمداری ہو مولا حسین کی۔ اور پھر یہ کاروان جب واپس آتا ہے تو یہ کربلا میں پہلے زائد تو جابر بن عبداللہ انصاری ہیں جو پیدل کوفہ سے کربلا پہنچے تھے اپنے ساتھی عطیہ کے ساتھ، اور اسی لمحہ یا کچھ دیر بعد یہ کاروان شام سے بھی پہنچ جاتا ہے۔ عزادارو جب یہ جابر مولا کی قبر پر پہنچتا ہے اپنے آپ کو قبر پر گرا دیتا ہے، کہتا ہے السلام علیکہ یا حسین، اے میرے حسین آپ پر سلام، چیخ ماری۔ اور پھر کہا کیا وجہ ہے؟ حبیب حبیب کو جواب نہیں دیتا، پھر خود ہی کہا کس طرح جواب دے جس کا سر تن سے جدا ہو۔ بس یہ وہی عبادت ہے کہ جو آج کروڑوں کی تعداد میں لبیک یا حسین کی صدائیں دیتے ہوئے کربلا میں موجود ہیں۔ آئیے مل کر وارث حسین امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کریں اور اللہ سے دعا کریں، اے اللہ وارث حسین مہدی کو اذن خروج دے دے، ان حسین حسین کرنے والوں کی آرزو کو بھر لا، اور ہمارے مولا آئیں اور ان سارے